بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح میں موضوع ہمارا کہ دین ایک مسلمان والد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس بات کو ذرا سا ہم اور آگے لے کے جائیں تو ہم اس سوال کو ریفریز کر کے یا اس موضوع کو ریفریز کر کے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو، وہ امتی جو کہ باپ ہے، جو والد ہے، اس امتی والد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم خواتین و حضرات والدین کے مرتبے اور منصب کو بیان کرتا ہے متعدد جگہوں پر۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، دعا سکھاتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وبالوالدین احسانا۔ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر والدین کا احترام، والدین کا منصب، والدین کا مرتبہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں والدین کی، خاص طور پر والد کی، جو آج ہم گفتگو کریں گے۔ والدین کے حوالے سے ایک بات جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم، وجہ وجود کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، والدین کی جانب دیکھنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اولاد اپنے والدین پر محبت کی نگاہ ڈالتی ہے تو نگاہ کے بدلے میں اسے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا کہ اگر میں دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین پر محبت کی نگاہ ڈالوں تو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو 100 بار حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے والدین کا مقام اور مرتبہ۔ خواتین و حضرات، ایک مسلمان والد کو ہمارا دین کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگی اولاد کے تعلق سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو انتقال سے پہلے بچوں سے پوچھ رہے ہیں وہ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بہت ساری گفتگو انشاءاللہ تعالی ہمارے جید علماء بیان کریں گے، ہم سنیں گے۔ اور خواتین و حضرات، کیا ہم بحیثیت والد، بحیثیت باپ، بحیثیت ہیڈ آف دی فیملی اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ سورہ لقمان کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ان آیات میں بھی سورہ لقمان کی جو آیات نمبر یہ 17 اور 18 ہیں، اس میں حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ بڑی نصیحتیں ہیں لیکن صرف 2 آیات میں نے منتخب کی ہیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ لقمان کی آیات 17 اور 18 یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو اور فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب۔ سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، ممتاز عالم دین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک اور بڑی محبوب اور مقبول شخصیت، خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ جب بھی آپ آتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں علامہ صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کوئز کمپٹیشن میں۔ کل سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ غزوہ احزاب میں کس صحابی کے مشورے پر خندق کھودی گئی؟ صحیح جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ 3 آپشنز، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار کہ آپ نے وقت دیا، بہت مصروف ہیں آپ، تشریف لاتے ہیں، ہمیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ دین ایک مسلمان والد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ آپ کا بھی اسی طرح میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے طالب علم کو بلاتے ہیں۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ بھی تمہید پہلے باندھ لیتے ہیں کہ دیکھیے، جب ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ دین والد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں یہ بھی پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ دین نے والد کو مقام کیا دیا ہے۔ پہلے ایک والد، ایک باپ کی یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ نے اسے منصب کیا دیا ہے، اس کا منصب کیا ہے۔ اس کے منصب کا یہ عالم ہے کہ جس طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں بڑی اہم بات ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا پروردگار عالم نے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، بلکہ دعا بتائی کہ یہ دعا کرو، ایسے دعا کرو، یوں دعا کرو۔ اس دعا میں جو منصب پروردگار عالم نے اپنے لیے منتخب فرمایا رب کا، رب ارحمہما، میرے پالنے والے ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح سے کہ یہ دونوں میرے پالنے والے بنے رہے، وہ رب حقیقی، یہ رب مجازی۔ کیونکہ باپ علت ہے، اولاد معلول ہے۔ یہ کائنات ظاہر علل و معلول کا ایک نظام ہے، اس میں رائج ہے۔ تو پہلے تو باپ کو یہ منصب بتائے کہ تم علت ہو، معلول۔ یہاں عمومیت ہے، ابھی ہم اسلام کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، لیکن یہاں بطور کلی پروردگار عالم نے باپ کو ایک منصب دیا ہے کہ باپ کافر بھی ہو، سوائے اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیں، جیسے کہ سورہ لقمان کی آیت میں کہ ان جاہداک علی
ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر یہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں، اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے باوجود شرک کی طرف تو نہ جانا مگر ان کے ساتھ دنیا میں پیش آنا۔ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ باپ کی عمومیت میں منصب کیا ہے۔ جب باپ کو یہ منصب دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس کا منصب بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں سے بھی زیادہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگرچہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ باپ باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے لہذا ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ بے شک ماں کے حقوق زیادہ ہے، لیکن ذمہ داری باپ کی اس لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھیے ماں بہت ساری چیزوں کو چھپا جاتی ہے، اپنے بچوں کے عیب کو چھپا جاتی ہے، باپ سے نہیں بتاتی۔ باپ کو ایک روب اور دبدبہ اور ایک مالک کی حیثیت سے جو ایک قوام بخشا ہے اللہ نے، یعنی اس کو ایک حکمران کی گھر کے حکمران کی جو حیثیت ہے باپ کی ہے، لہٰذا پہلے اسے منصب بتایا کہ تم حکمران ہو، گھر کے والی ہو، رائی ہو، اور یہ تمہاری ولایت ہے، گھر جو ہے تمہاری ولایت ہے۔ اس کے بعد اب اسے کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو عمومیت دے دی کہ منصب میں نے تمہیں یہ دے دیا کہ ماں باپ مشرک بھی ہوں، ماں باپ کافر بھی ہوں، بچوں کو اجازت نہیں کہ ان کے سامنے بدتمیزی کریں، ان سے بڑھ کر بات کریں، ان سے لہجہ کریں۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائے۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ لقمان میں آپ دیکھیے، اور اس کے ساتھ کوئی 7 یا 8 مقامات ہیں اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، تو وہاں پروردگار عالم نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر رکھا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے کیا کہ بہرحال ابھی ہمیں آج ذہن میں آ جائے گی کہ وہاں بھی پروردگار عالم نے اسی طرح ان سے ارشاد کیا، ان سے فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں جو 12ویں اور 13ویں آیت ہے اس میں بھی یہی ارشاد ہوا ہے کہ جناب لقمان پہلی نصیحت اپنے بچے کو یہ فرماتے ہیں کہ ان لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، خبردار، یعنی پہلے اللہ کا بندہ بناؤ، اس کو سمجھاؤ۔ پہلی ذمہ داری باپ کی کیا بنتی ہے؟ اسلام جو قرآن جو بتا رہے ذمہ داری، اور جناب لقمان کے حوالے سے کہ ہر جگہ پہلے ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے اللہ کی اطاعت ہے۔ والدین یہاں بھی بعد میں آئیں گے 14ویں آیت میں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ احساس دلا دو کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شریک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح سے اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اسی طرح سے مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ نماز بھی پڑھنا ہے تو مجھے اسی حکم کے تحت پڑھنا ہے جیسے اللہ کا۔ اب اگر میں درود بھی بھیجتا ہوں نماز میں تو وہ اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ نے جن کو حکم دیا ہے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے اس کو یہ سمجھا دیا جائے۔ اب میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ مقدمہ مکمل ہو جائے گا، بات کو پھر آپ آگے بڑھا لیجئے گا۔ تو اس روایت مولا عارفان مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے کہ باپ کی ذمہ داریاں بتائی ہیں 3۔ پہلی ذمہ داری باپ کی یہ بتائی ہے کہ دیکھو اس کو اچھا نام دو، نام اس کا اچھا رکھو، معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ ایسا نام رکھ دو کہ جس سے اس کا مذاق بن جائے۔ دوسری ذمہ داری تمہاری ہے فوراً کہ اس کو قرآن کی تعلیم دو، اور تیسری ذمہ داری ہے اس کو اچھے آداب سکھاؤ، مہذب انسان بناؤ۔ چوتھی بھی کہیں بعض جگہ پر آئی ہے، وہ ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو۔ یہ ابھی مقدمہ بن گیا، انشاءاللہ پھر بات جب آگے بڑھے گی تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنیادی گفتگو، اور اسی بات کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ آپ کی بات کے ذیل میں جو 2 باتیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پھر جہاں سے بات روکی ہے وہیں سے بات ہم شروع کریں گے۔ آپ نے جو بات فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے، بندہ، بہترین بندہ بننا ہے میری اولاد کو، میری اولاد بہترین بندہ بن گئی تو وہ بہترین انسان خود بخود بن جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ نے قول یہاں پر ارشاد فرمایا، آپ کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح مت سوچو جس طرح تم اپنے بارے میں سوچتے تھے، کیونکہ تمہاری اولاد کو جو زمانہ ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا تھا۔ اولاد آگے ہوتی ہے، عہد کے ساتھ چلتی ہے، عہد کا لمس رکھتی ہے۔ تو زندگی کی مقصدیت بتانے کے ساتھ ساتھ بندگی کے تصور کو بھی اجاگر کیا جائے۔ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا کامنٹ میں یہ دینا چاہوں گا، علامہ صاحب نے جیسے والدین کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا، آپ نے بھی کیا۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی 2nd سنڈے کو مدرس ڈے منائے گی دنیا،
اور اگلے مہینے جون میں جا کے فادرز ڈے منائے گی. معذرت کے ساتھ دنیا کے کچھ ممالک میں تو فادرز ڈے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں والد کا بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا دین ہے جو اتنی آیات میں ماں باپ کا ذکر کرتا ہے. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ کو مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں. بس یہ کامنٹ دینا تھا. میں صرف آپ کی بات جی آپ نے کامنٹ دیا جی جی ایک دن ماں کا ایک دن باپ کا نہیں ہوتا ہمارا. جی ہمارا ہر دن ہماری ماں کا ہے ایوری ڈے اور شوڈ بی مدرس ہمارا ڈے. ہر دن ہمارے باپ کا ہے. بالکل ایوری ڈے شوڈ بی مدرس ڈے، ایوری ڈے شوڈ بی فادرس ڈے. اور ایک بندہ جو قرآن مستقل پڑھتا رہے گا ہر دوسرے تیسرے روز اس کے سامنے رب کی توحید کا بیان بھی آئے گا تو والدین کا تذکرہ بھی آ جائے گا. اب جہاں تک یہ تعلق، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین ایک مسلمان باپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو والد کے رول میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں ہمارا اصل رول وہ عبداللہ کا ہے، سبحان اللہ. بندے کا ہے. ہم اگر باپ بھی ہوں تب بھی ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم اگر بیٹے ہوں تب بھی ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم ایک استاد ہوں تب بھی ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. تو ایک باپ کو بھی، ایک استاد کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، ایک اینکر کو بھی، ایک اوریٹر کو بھی اپنی یہ بالا تر حیثیت معلوم ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. یہ کلیئرٹی ہوگی تو اب گفتگو کرنا ایک مسلمان کے لیے انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گی. قرآن حکیم کی چند آیات. قرآن حکیم کہیں یہ کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن آیت نمبر 15، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ آزمائش کے معنی میں. یہی اولاد ہے اگر صحیح رخ پر دین کی تعلیم کے مطابق اس کی تربیت کی جائے تو یہ صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اور آخرت کے لیے توشہ بن سکتی ہے. اور اگر اسی اولاد کی تربیت میں کمی ہو گئی اور اس کو صحیح رخ پر نہ ڈھالا تو یہ وبال جان ہو جائے گی آخرت میں. تو قرآن تصور دیتا ہے اولاد کے بارے میں کہ یہ اولاد تمہارے لیے ایسٹ نہیں ہے بلکہ لائبلٹی ہے. یہ اولاد تمہارے لیے اللہ کی امانت ہے جس کے حوالے سے کل تم نے جواب دینا ہے. آپ نے ذکر کیا تھا راعی کے لفظ کا. حدیث بخاری شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے. اس کی رعیت میں، اس کے انڈر میں جو لوگ ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا. اسی حدیث کے تسلسل میں یہ جملہ بھی ہے کہ باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ایک مسلمان باپ کو یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ یہ اولاد اس کے پاس امانت ہے، لائبلٹی ہے، اور اس کے حوالے سے کل اس نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 6، بہت مرتبہ ہم نے گفتگو کی ہے، بار بار ہونی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچایا اسی صورت میں جا سکتا ہے جب قرآن اور سیرت پر عمل کیا جائے. اولاد کو، اہل و عیال کو آگ سے بچانے کے لیے دین والد کو کیا تعلیم کر رہا ہے؟ جی دیکھیے اب بات کھل کر آ رہی ہے سامنے انشاءاللہ. پہلے تو وہ آئے ذہن میں آگے، اس وقت ذہن میں نہیں آئی تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ نے جن آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تو ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا، ثواب حاصل کیا. اسی میں بہت ساری باتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ باپ، پہلی ایک چیز تو ذکر ہو گئی کہ اللہ کا بندہ بنانا ہے. اس بندگی کے مدارج ہیں، باپ بھی بندہ ہے، اولاد بھی بندے ہیں، انبیاء بھی بندے ہیں، سب کے مدارج ہیں. یہاں تک کہ بندگی کو اللہ نے جو شرف دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر معراج بھی ہوئی ہے، ملائکہ سے بھی آگے اگر کوئی گیا ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کوئی گیا ہے تو وہ بندہ ہی گیا ہے. یعنی بندگی کے مختلف مدارج ہیں، درجے، سب بندے. ان نصیحتوں میں جو آپ نے فرمایا ان میں 4 کو عزم امور بتایا گیا کہ سب سے اہم، یہ بہت ہی اہم امور ہیں. 4 نصیحتیں جو کی. پہلی عبادت کی طرف بتایا کہ بچوں کو شروع سے، یہاں بھی میں ایک روایت کا حوالہ دوں گا، حدیث بھی ہے اور پھر مختلف ائمہ سے بھی اسے نقل کیا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ بادشاہ ہے. 7 سے 15 سال تک اس کو غلام بنا کے رکھو، یہ باپ کے لیے حکم ہے. اور پھر 15 سال کے بعد، بلوغت کے بعد، اس کو اپنا وزیر بنا لو. بچے سے مراد کیا؟ بادشاہ ہے. یعنی 6 سال 7 سال کی عمر تک، یعنی اس کو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس پہ ظلم ستم نہ کرو. 7 سال کے بعد سمجھدار ہونے لگا، یہ باہر جائے گا، اسکول جائے گا، معاشرے میں جائے گا، اور خصوصاً آج کے ماحول میں جب جائے گا اس پہ وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائیں گے.
تو اس پہ سختی کرنا چاہیے باپ کو. یعنی اب یہاں سے ہوا کہ نماز سکھاؤ یہاں تک کہ عبادت کی طرف سختی کرو. وہی جو پہلی نصیحت کی اپنے بیٹے کو، کیا نصیحت کی؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پہلے اس کو عبادت کی طرف رغبت دلاؤ. اس رغبت میں اگر تمہیں عبادت سکھانے میں سختی بھی کرنا پڑے تم سختی کرو. بلوغت تک وہ کیا ہوگا، وہ عادی ہو جائے گا نا، اس کو پھر اس میں لطف آئے گا، کیف آئے گا، پھر وہ نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس وقت غلام لوگ پھر وزیر بناؤ، یعنی اپنے ساتھ مشوروں میں اس کو شریک کرنا شروع کرو. تو یہ باپ کی ذمہ داری. یہ سختی ماں نہیں کر سکتی. یہ کون کرے گا؟ یہ باپ کے پہلے مرحلے میں پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ اس کو عبادت کی رغبت، عبادت کا شوق اس کے دل میں پیدا کرے. ہاتھ پکڑ کے مسجد اپنے ساتھ لے جائے، بٹھا کے قرآن پڑھائے یا کسی سے پڑھوائے. روز اس کی آج کے بھی ماحول میں جانتا ہوں اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ کتنا ہی مصروف باپ کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ شام کو یا رات کو گھر پہ آتا تو کم سے کم اپنے بچوں کی اسکول کی ہی رپورٹ دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں. عبادت کی طرف رغبت. دوسری نصیحت کیا کی؟ وامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم. تو نہ صرف یہ کہ جب وہ عبادت کی طرف راغب ہوگا، نیکی کی طرف راغب کرو، برائیوں سے روکو، اچھائیوں کا حکم دو، ایک مہذب انسان بناؤ. ہمارے یہاں اسکولوں میں اب تو کمپیوٹرائز زمانہ آ گیا، اسی لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا دور تھا کہ خط لکھنے کے بھی آداب ہوتے تھے نا، لکھا جائے کہ باپ کو خط لکھو تو کیسے لکھو، ماں کو خط لکھو تو کیسے لکھو، بھائی کو لکھو تو کیسے لکھو. اب ظاہر ہے کہ وہ آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری اور باپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پہلے عبادت کی طرف رغبت دلائے، پھر اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھانا، گفتگو کے آداب. یہ تہذیب ماں اس کو گود میں جو سکھا سکتی ہے وہ سکھا سکتی ہے، لیکن باپ کا جو منصب ہے اس منصب کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید چاہتا ہے کہ باپ اپنی اس حکمیت کو استعمال کرے. اور اسی لیے یہاں باپ نے بیٹے کو نصیحت کی جناب لقمان نے، ماں نے نہیں کی ہے، کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے. عبادت کی طرف رغبت، اس کو مہذب انسان بنانا، معاشرے میں ایک تہذیب یافتہ انسان، آداب سکھانا، اس کو یہ بتانا کہ یہ جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں بچے کو کہ آپ کو شرک نہیں کرنا ہے، مقصد یہ زندگی کا بتا دیا گیا. اور امر بالمعروف کی بات ہوئی اور برائی سے بھی روکنا ہے، اور پھر اس کے بعد ثبات قدم، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں ثابت قدم رہنا، متزلزل نہیں ہونا. یہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ تم سرخرو ہو اللہ کے سامنے. شیخ صاحب جی، یہ وصیتیں بہت قیمتی جناب لقمان کی، جو ایک حکیم اور دانا انسان تھے. ہمارے بھی حکیم لقمان یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، عرب تو ان سے مانوس تھے. تو یہ وصیتیں بتا رہی ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو کیسا دیکھے. اور قرآن حکیم نہ صرف کہ جناب لقمان کی وصیتوں کا ذکر کرتا ہے بلکہ انبیاء کے حوالے سے بھی تذکرہ کرتا ہے. میں اپنی پچھلی بات کی طرف صرف اشارہ کر دوں کہ ایک باپ کو یاد رہے کہ یہ اولاد اس کے پاس امانت ہے اور اس کے حوالے سے کل اس نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. ہاں، دین ایک باپ کو اس کی اولاد کے حوالے سے اس بچے یا بچی کی مادی ضروریات کی بھی تلقین کرتا ہے. یہ اگنور نہیں کیا ہمارے دین نے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان مال اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو لقمہ انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. تو بچوں کی تعلیم ہے، صحت ہے، تربیت، ان کی جسمانی حاجات ہیں، مادی حاجات ہیں، اس کو پورا کرنا بھی صدقہ قرار دیا گیا تاکہ ایک ایک بچے کو جو دنیا میں آیا ماں باپ کی شفقت ملتی رہے، پروٹیکشن ملتی رہے. آپ کے علم ہے کہ وہ بچے کی جن کو باپ کا سایہ نہیں مل پاتا، والدین کی شفقت نہیں مل پاتی، وہ ایک مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ پھر معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ آف محسوس کرتے ہیں. تو دین ان بچوں کے حوالے سے باپ کو جو کہ کفیل ہے، ذمہ دار ہے، مادی ضروریات پوری کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے. تاہم مادی ضروریات جسم کی، کپڑے کی، صحت کی وغیرہ وغیرہ یہ ایک مسلمان بھی کر رہے، کافر بھی کر رہا ہے، ایون جانور بھی اپنے بچے کا خیال کر لیتا ہے. چنانچہ قرآن جس چیز کو فوکس کراتا ہے وہ ذمہ داری ہے جو عظیم اکثریت اگنور کرتی ہے. مثلا سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ان کی وفات کا موقع قریب ہے، بیٹوں سے پوچھتے ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. یہ نہیں پوچھا کہ اچھا بیٹا کاروبار کیسے چلاؤ گے، فلاں کیسے کام ہوگا، نہیں، عبادت کا تذکرہ. سبحان اللہ. اسی طرح زکریا علیہ السلام دعا کرتے ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. شیخ صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن
ذریتی، اللہ اے میرے رب مجھے بھی نماز کا پابند فرما اور میری اولاد کو بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی جا رہی ہے تو پوچھتے ہیں وَمِن ذریتی، اے میرے رب یہ تو جو امامت کا منصب مجھے عطا کر رہا ہے، اعزاز دے رہا ہے، میری اولاد کو بھی ایسا ملے گا؟ اولاد کی بار بار فکر کا معاملہ۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو انبیاء کی دعاؤں میں بھی اور جناب لقمان کی وصیتوں میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی۔ ذبح کا خواب دیکھا ہے مجھے، آپ کر ڈالیے مجھے، آپ صابرین میں پائیں گے۔ بالکل تربیت بھی تھی سیدنا یہاں بھی ابراہیم، تربیت کا یہاں بھی تربیت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور والد کا رول کیا ہوتا ہے گھر میں؟ والد کا کردار کیا ہوتا ہے ایک بچے کی نفسیات کی تخلیق میں اور تشکیل میں، اس کی شخصیت سازی میں؟ بنیادی گفتگو قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ہوئی۔ اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون کالز لیں گے آپ کی اور بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ مثلاً یہ کہ کیا آج کے معاشرے میں جس طرح بیٹے اور بیٹی کے درمیان والدین فرق لے آتے ہیں، کیا دین بیٹے اور بیٹی کے مابین کسی فرق کا خواہاں ہے؟ کیا یہ چاہتا ہے دین؟ دین بالکل نہیں چاہتا کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق رکھا جائے، لیکن آج کلچر کی بنیاد پر بعض کلچر کے بیٹا کیونکہ یہ کمانے والا ہے، بیٹی رخصت ہو جائے گی تو بیٹی کے حقوق کو مار دیا جائے، اسے کیا تعلیم دی جائے؟ ہمارا دین بیٹے اور بیٹی دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنے کا درس دیتا ہے۔ پھر خواتین حضرات ہم بات کریں گے کہ ایک والد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں وہ ایک دعائیہ ماحول رکھے، دعا مانگے، زندگیوں میں دعا شامل کرے۔ مثلا ایک دعا یہ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا یہ دعائیں جو قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے، ہم نے ایک دعائیہ ماحول اپنے گھر میں بنایا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز علماء کرام ہمارے عہد کے تشریف فرما ہیں۔ دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع یہ ہے کہ دین ایک مسلمان والد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی بات کو ہم نے آگے بڑھایا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک امتی والد کو، ایک اپنے امتی کو جو کہ باپ کے منصب پر فائز ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے بہت سارے سامنے آئے، سورہ لقمان کا بار بار ذکر ہوا، وہ وصیتیں، وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اسے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ بار بار سامنے آئی۔ یا بنیا لا نشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کی بات ہوئی۔ شرک کے علاوہ پھر جو آگے بات چل رہی تھی، رفتہ رفتہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی کرنا ہے تمہیں، اور جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو وہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ صبر کرنا ہے اس وقت، اور صبر کا اجر پھر اللہ ہمیں دیتا ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو ان خطوط پر اٹھا رہے ہیں، یا ہم ان کی آسانیاں، ان کے ناز، ان کے نعم، یعنی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں کوئی دھوپ نہ لگ جائے زیادہ؟ کیا ایک مجاہدانہ شان سے ہماری اولاد تربیت پا رہی ہے؟ ایک معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا گھر ہل جاتا ہے۔ خواتین حضرات، ایک ایسی نسل کی تعمیر کرنی ہے ہمیں، ایسا مسلمان بچہ پیدا کرنا ہے اور اس کی تشکیل ہو، اس کی تربیت ہو کہ جو دین کی خدمت کرے، دین کی روح کو سمجھے، دین کے مقاصد سے آشنا ہو اور وہ ہماری جگہ لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دین کو ہم سے مطلوب ہے۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ کیا ایک والد کی ذمہ داریوں میں یہ بھی نہیں کہ وہ بیٹے اور بیٹی کے مابین کوئی فرق نہ رکھے؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے دو کام ہوں گے۔
ایک تو میں کل کے سوال کا درست جواب بتاؤں گا ایک بار پھر، اور آج کا سوال رکھوں گا آپ کی خدمت میں کوئی اس کمپٹیشن میں. اس کے بعد میں شیخ صاحب سے کہوں گا کہ کل جن افراد نے، جن ہمارے محترم ناظرین نے درست جوابات بھجوائے، ایک پرچی نکال کر علامہ صاحب کو دیں تاکہ علامہ صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم کتابوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں. کل کا سوال: غزوہ احزاب میں کس صحابی کے مشورے پر خندق کھودی گئی؟ صحیح جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ 3 آپشنز: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 02134300981 اور 982. ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر علامہ صاحب کو دے دیجئے آپ. اور علامہ صاحب، شیخ صاحب بھی بالکل نیچے سے پرچی نکال رہے ہیں. ہاں، تو یہ گوہر نایاب تہ میں ہوتا ہے نا علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال مبارک ہو. یہ محمد محسن صاحب ہیں. کہاں سے، کس شہر سے؟ نہیں، شہر کا نام نہیں. شہر کا نام نہیں. اچھا، ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو بھی حضرات اور خواتین یہ بھجوائیں صحیح جواب، وہ اپنے شہر کا نام اور اپنا سیل نمبر، کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آسانی ہو ان سے رابطہ کرنے میں. شیخ صاحب، بعض اوقات تو ملک کا نام بھی آ جاتا ہے. ہاں، بعض اوقات ملک کا بھی نام، میں نے شہر کا نام اور ملک کا نام. یہ بہت اچھی بات کی کیونکہ کینیڈا اور امریکہ سے وہاں یہ پروگرام الحمدللہ جی ہاں، علامہ صاحب اس قدر مقبول کہ میں حیران رہ گیا کہ امریکہ اور کینیڈا میں اس پروگرام کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور کس محبت سے دیکھا جاتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ ایک کام ہو رہا ہے. بلغ ما انزل الیک، ایک کوشش ہے یہ. علامہ صاحب، اب ہم اس بات کو ذرا سا لے کے آگے چل رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان باپ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. آپ نے ایک بات کی تھی درمیان میں کہ بچے کا جو ہوم ورک ہے کیا باپ چیک کر رہا ہے؟ میں ایک بات اور کہتا ہوں جو نفسیات کہتی ہے. نفسیات یہ کہتی ہے کہ ایک یہ جو لمس ہوتا ہے نا، یہ جو ٹچ باپ یا ماں کا جو لمس ہوتا ہے، اگر بچے کو نہ ملے تو بچے میں جو نفسیاتی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ عمر بھر ختم نہیں ہوتی. جی ہاں، بالکل ایسے. چھونے، بچے کو چھوا جائے. جی ہاں، ارشاد. دیکھیے نیک بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 انتہاؤں کے درمیان میں آ کے پھنس گئے ہیں. یا تو ہم اتنی سہولتیں بچے کو دے رہے ہیں، اتنی سہولتیں دے رہے ہیں کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کو جو دینا چاہیے وہ بھی نہیں دے رہے. اتنے جبر پہ 2 انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا. اعتدال پہ کیسے رہے؟ ہوم ورک سے ہماری مراد یہ تھی کہ چیک رکھیں بچے پر. جی ہاں، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ باہر جا رہا ہے، اب اس نے کہا لیپ ٹاپ لا دیجیے، آپ کے پاس سہولتیں ہیں، آپ نے اس کو لیپ ٹاپ لا کے دے دیا، آپ نے اس کو موبائل، جدید ترین موبائل ہر مہینے بدل رہا ہے، آپ اس کو لا کے دے رہے ہیں. لیکن آپ یہ چیک نہیں کر رہے کہ وہ اس پہ کر کیا رہا ہے. آپ کا میڈیا گواہ ہے کہ کتنے مسائل ہمارے اس سے پیدا ہو گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل دے دیے گئے ہیں اور لیپ ٹاپ، آپ کو نہیں معلوم، آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہوم ورک کر رہا ہے، وہ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اس کو میں نے اتنی بڑی سہولت دے دی، وہ اس کی تباہی کا باعث بن رہی ہے. ایک طرف. دوسری طرف معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ جن بچوں کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنی معصومانہ خواہش رکھتے اپنے باپ کے سامنے، باپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، وہ سختی پر اتر آتا ہے. چیک رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے بتایا کہ جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے نا، ایک تو چیز یہ کہ اسکول کی تعلیم کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 2:30 بجے وہ آ رہا ہے، 3:30 4 بجے وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے. اب جب قرآن پڑھنے کی باری آئی تو آپ نے کہا صاحب اس بچے پر کتنا بوجھ لادا جائے، جو اصل تعلیم دینے کی اس کو انسان بنائے گی اس سے آپ نے اس کو دور کر دیا. نتیجہ کہ اس پر کتنا بوجھ لا دیں. اب جب وہ اتنے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ پڑھتا بھی ہے تو وہ اس قرآن کی تعلیم کو جو انسان بنائے گی اس کو وہ ایک سبجیکٹ سمجھ کے یا جزوی علم سمجھ کے حاصل کر رہا ہے. لہٰذا وہ ٹھیک ہے جی پڑھنا ہے،
قرآن پڑھنا ہے پڑھ کے ختم کر لیتا ہے، تلاوت اس کو آ جاتی. لیکن جو اصل ذمہ داری ہے کہ ہوم ورک چیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا زمانہ ہے تربیت کا اس پر پوری توجہ دی جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ بابا صرف تعلیم نہیں ہے، تمہیں انسان بھی بننا ہے، اس کے سہولتوں کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تربیت کا نظام رکھنا چاہیے. ترجیحات اسے بتائی جائیں کہ ترجیحات زندگی میں کیا ہوتی ہیں. قرآن کریم کو جو پڑھنا ہے یہ تمہاری ترجیح اول ہونی چاہیے. جو پہلی ترجیح ہے اس کو ہم نے آخری میں رکھ دیا. آخری میں رکھا ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم کہ ٹیوٹر آتا ہے یا یہ بچہ میرا جاتا ہے تو میں 10 دفعہ پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو فزکس کون پڑھائے گا. انیق بھائی آپ یقین جانیے کہ دین کی تعلیم مفت میں لوگ لینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی گاڑی جا رہی ہے گھر پہ کہ بھائی بھیج دو بچے کو مدرسے، اس کو قرآن پڑھائیں گے، اس کے لیے تیار نہیں کہ بچہ تھکا ہوا ہے. اور 20-25 ہزار روپے مہینہ ایسے بھی ہیں لوگ جو خرچ کر رہے ہیں اس کو تعلیم دلانے کے لیے. اس کو ٹھیک ہے بھائی، اس کی بھی ضرورت ہے، انجینئر بنے، ڈاکٹر، لیکن اگر وہ یہ تعلیم حاصل کے بغیر بنا تو وہ ایک مادی انسان تو بن جائے گا، اس کی روح کہیں بھٹکتی رہے گی. بالکل ٹھیک. کیونکہ روح کی پیاس بجھاتا ہے دین. یہ دو چیزوں کا انسان مرکب ہے نا، ایک مادے کا اور ایک روح کا. بالکل. آپ نے مادیات اس کو ساری دے دی اور اس نے روح کو، اس میں تشنگی اس کے ہمیشہ رہے گی. اس کے لیے تربیت ضروری ہے. اب کیا ہوگا، وہ پھر کرائمز کی طرف جائے گا یا دوسری طرف جائے گا. اب دیکھیں سائبر کرائمز کی تعداد شاید ایوریج جو ہے وہ بڑھ چکا ہے بہت، اتنا کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا نا. اب اس سے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کیونکہ اگر اس کی روح کی تربیت ہوگی تو اسی چیزوں سے وہ بہترین ایک انسان بنے گا، ایک کام کا کارآمد انسان بنے گا. ڈاکٹر بنے گا انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ. انجینئر بنے گا انسانیت کے ساتھ. ہم جو دو انتہاؤں کے درمیان چلے گئے اس میں انسانیت کھو گئی، وحشت اور بربریت آ گئی. ایک تعلیم میں اس طرف لے جا کے ہم نے اس کو بالکل ایک طرف کا بنا کے رکھ دیا، دوسری طرف ہم نے ادھر کا بنا کے رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو قرآن مجید انسان دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو کمال کا سفر کرانا چاہتا ہے، وہ انسانیت ہماری کہیں درمیان میں کھو گئی ہے. ہم دو انتہاؤں میں جا کے وہ انسان سازی کیسے ہو، اس کے لیے کردار سازی کیسی ہونی چاہیے، قرآن کا تقاضا کیا ہے اور ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر تفصیل سے مزید ہم بات کریں گے. لیکن بنیادی گفتگو، بہت اہم گفتگو، کہ قرآن کریم کی تعلیم پر وہ اہمیت جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں دی جا رہی. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے اور باپ اور پوری فیملی اس رشتے کے حق میں ہو اور صرف لڑکی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہو، اور ایک ایسی فیملی کی لڑکی جہاں لڑکیوں کا رشتہ کرتے وقت ان کی مرضی بھی نہیں پوچھی جاتی، تو کیا اس لڑکی کو شادی کر لینی چاہیے، پھر چاہے وہ بعد میں اس رشتے کو نبھا بھی نہ سکے؟ اچھا، وہ لڑکی راضی نہیں ہے، اس کو پسند نہیں ہے وہ رشتہ، لیکن والدین کو پسند ہے. جی سر. اچھا، تو کیا لڑکی کو شادی کر لینی چاہیے؟ یہ بڑا ایک سوال، بہت عجیب سوال یہ آیا. اچھا اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. انیق بھائی. جناب. سر یہ والد کا تربیت تو والد کا خود تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت ہی وہ بولے گا اور خود نہیں کر رہا تو وہ بچہ کیا اس کا. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا اچھا سوال آپ کا. واہ واہ واہ. یہ دونوں سوال. پہلا سوال یہ کہ لڑکی کا رشتہ آیا لیکن لڑکی، سوال سن لیا آپ نے. آپ نے فرمایا کہ یہ عجیب سوال ہے. جی معذرت کے ساتھ یہ اب معروف سوال ہے ہمارے ہاں. جی ہاں بالکل. جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس لڑکی کو کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرے، تو یقیناً دین اس کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کر دے. اور ماں باپ کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ وہ بھی لڑکی کی پسند کا خیال رکھیں. تاہم جس آزاد روش پر ہمارا معاشرہ جا چکا ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ بہت کچھ آف دا ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے تناظر میں پھر ایسے سوالات آتے ہیں. وہاں ہم یہ کہیں گے کہ ان لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے ماں باپ کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے. جوانی کے اندر جوش زیادہ اور ہوش کم ہوتا ہے، اور ماں باپ ایک لائف سائیکل گزار چکے ہوتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ماں باپ اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنی اولاد کی بہتری کی بنیاد پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لڑکیوں کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ اپنی جوانی کے جوش کے مقابلے میں ان کے خلوص اور ان کے تجربے کو اہمیت دیں اور ان کی بات ماننے کی کوشش کریں. حاصل کلام اعتدال کی بات ہے کہ ماں باپ کو بھی تلقین کی گئی کہ وہ لڑکی یا اپنی بیٹی کی
رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور لڑکی کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اپنی خواہش بجا مگر اپنے ماں باپ کی بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس کو سمجھانے میں اگر کچھ وقت درکار ہو تو وقت گین کرنا چاہیے، نہ ماں باپ پہلے ہی مرحلے میں تھوپ دیں اس بات کو، نہ ہی پہلے مرحلے میں لڑکی جو ہے وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دے، بلکہ کچھ ٹائم گین کر کے اس کو پیچ اپ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ والدین کبھی بھی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے۔ میں ایک بات ہے کہ جب یہ سوال ہو رہا تھا تو جو بات مولانا کے ذہن میں آئی وہی بات میری بھی ذہن میں آئی تھی کہ جہاں شرعی مسئلے کی بات ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، اس میں دونوں طرف بعض اوقات یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ جبراً ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا کچھ ذہن میں کچھ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ کہ بھئی اس کو اس برادری میں دے دو، 90 سال سے مطلب 17 سال کی کرنا چاہیں لڑکی کی، یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے 70 سال کا آدمی ہے، 65 سال کا آدمی ہے، پیسہ ہے، جاگیردار ہے، ایک 13-14 سال کی بچی کو بیچاری کو کہ بھئی اللہ کے رسول کا حکم ہے جاؤ اس کے پلے باندھ۔ دوسری طرف یہ بھی جس طرح مولانا نے اشارہ کیا، یہ بہت اہم ہے آج کل کہ جس سوسائٹی میں ہمارے بچے بچیاں پروان چڑھ رہے ہیں، وہ آسانی سے سوال پوچھ لیتے ہیں کسی بھی عالم سے کہ بھئی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں، وہ بیچارہ تو کہہ دے گا کہ ہاں بھی کر سکتے ہیں، وہ ماں باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے۔ تو یہ ہمارے بچوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹا جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں سیدھا سا مسئلہ اب نہیں رہا، اس میں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ماں باپ بھلائی چاہتے ہیں، ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کا سہارا اپنے، یا تو پھر زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیندار ہیں تو بات اور ہے کہ آپ رشیدہ بھی ہیں، آپ بالغہ بھی ہیں، آپ عاقلہ بھی ہیں، آپ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتے ہیں، وہ تو بات اور ہے، لیکن اس طرح ایسے مسئلہ پوچھ کے اور پھر اپنی مرضی کو چلا لینا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال یہ آیا تھا بہت اہم سوال کہ والد کا خود تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی بات اس سوال کو میں بڑھاتا ہوں، وہی سوال دہراتا ہوں جو میں نے پہلے رکھا تھا کہ ایک والد تربیت یافتہ فرض کیجئے نہیں ہے، وہ بیٹے اور بیٹی کے مابین فرق رکھ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ رزق حلال کے تعلق سے اس کی خود تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ حرام مال کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے بہت اہم بات ہے کہ ماں باپ کا، اور خصوصاً باپ پر آج بات کر رہے ہیں، خود تربیت یافتہ ہونا۔ انیسا مسئلہ یہ کہ میں دنیا میں کہیں جاب کرنے جاتا ہوں تو اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، وہ میں حاصل کرتا ہوں، پھر میں جاب شروع کرتا ہوں۔ میں کاروبار کرنے جاتا ہوں، میں فیزیبلٹی رپورٹ بناتا ہوں، یہ دس اینڈ دیٹ سب کچھ، فائنینسز دیکھتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، پھر میں کاروبار شروع کرتا ہوں۔ یہ دنیا کے بہت سارے معاملات میں ہم نے کچھ چیکس لگا رکھے ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز لگا رکھی ہیں۔ کیا آج ہمارے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ جب نکاح ہونے جاتا ہے تو ایک شوہر کو یہ پتا ہو کہ کل میری ذمہ داری کیا ہوگی، ایک بیوی جو بننے جا رہی لڑکی اس کو پتا ہو کہ کل میری کیا ذمہ داری ہوگی، کل ہماری اولاد ہوگی تو کیا ہماری ذمہ داری ہوگی؟ مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جب کسی کو دیکھتے کہ نئی دکان کھلی ہے تو جا کے پہلا سوال ہوتا کہ کیا تم نے حلال حرام کا علم سیکھا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ نہیں، تو کہتے تھے دکان بند کرو، پہلے علم سیکھو، اس کے بعد تم دکان کھول سکتے ہو۔ تو آج پہلا مسئلہ تو یہ کہ کیا ہم ماں باپ کی حیثیت میں تربیت یافتہ ہیں کہ نہیں، اس بات کو بھی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا بنیادی علم تو حاصل کریں اپنے ہر اس پہلو کے اعتبار سے جہاں میں منسلک ہو چکا ہوں۔ اگر میں ایک استاد ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ دین استاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس پروگرام میں آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اور ہم ہمارے ویورز باپ ہیں تو ہمارا دین اس کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وہ جو ذکر آیا تھا مختلف سبجیکٹس کے ہم 25,000 30,000 دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ تربیت کا معاملہ، باپ کی ذمہ داری کا معاملہ، یہ آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم نے بچہ اسکول کے حوالے کر دیا، ٹیوٹر کے حوالے کر دیا، جم کے حوالے کر دیا، پتہ نہیں کس کس کے حوالے کر دیا، اور ایک وہ بہت بڑا گیپ جس کو آپ نے کہا کہ وہ لمس ختم ہو گیا، جو چھوٹا ہے باپ اولاد کو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، سیدنا حسن کو چوم رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی آگے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ایسا ہو رہا ہے؟ فرمایا تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی تو میں کیا کروں؟ آپ بچوں سے کھیل رہے ہیں، کوئی آپ کی کمر پر آ کر بیٹھ رہا ہے، کبھی آپ ان کی دوڑ لگا رہے ہیں، کبھی ایک گود میں ایک طرف ران پہ بٹھاتے ہیں، کہیں دوسرے کو بٹھاتے ہیں، ساتھ گلے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ آج ہی مس ہو رہا ہے۔
آج ہم نے بچوں کو فیسلٹیز تو پرووائڈ کر دی مگر ہمارے بچوں کے درمیان ایک خلیج قائم ہو گئی. یہ تربیت کبھی نہیں ہو سکتی, اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا. جو باپ کا لمس ہے, جو باپ کی شفقت ہے, وہ پیسوں سے میں اپنے بچوں کو نہیں دلوا سکتا. اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو انیس صاحب اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی, ابھی تربیت یافتہ کی بات آئی نا, لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی, ہمارا ادب نہیں کرتی. ارے بھائی, میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا اپنی اولاد کے سامنے؟ میں نے اپنے ان بچوں کو جو کہ پوتے اور پوتیاں ہیں, میں نے کیا رول ان کے سامنے رکھا؟ اگر میں نے اپنے باپ کے ساتھ برا کیا, معذرت کے ساتھ بد اخلاقی کی, سینہ تان کر بات کیا, تو یہ ان پٹ اگر میں ڈالوں گا تو یہی آؤٹ پٹ میرے سامنے آئے گا. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا کیا کردار میرے بچوں کے سامنے آتا ہے. سبحان اللہ. آج شکایت میں کرتا ہوں یہ کہ میری اولاد میرے بڑھاپے میں میرے قریب آ کے نہیں بیٹھتی, میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں بیٹھتی. کیا میں نے اپنی جوانی میں جو بہترین وقت تھا تربیت کرنے کا اولاد کی, کیا میں نے اولاد کو وقت دیا؟ اور آج بنیادی ذمہ داری جو بات نکل کر آئی آپ کی گفتگو سے کہ پیسے دیں, معاشی طور پہ کفالت کریں, معاشی طور پہ مضبوط بنانا اولاد کو خلاف تقویٰ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ وقت دیں, مکالمہ کریں, روزانہ بیٹھ کے بات کریں کہ آج کیا ہوا تھا یار, ذرا بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. بل گیٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے بچوں کی پاکٹ منی نہیں ہے, وہ خود دلاتا ہے اپنے بچوں کو یا دلاتا رہا ہے. برگر, بل گیٹس کی بات کی, بل گیٹس کی بیٹی ایک برگر کھا سکتی ہے اسکول میں, دوسرے برگر کے پیسے نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں, جی ہم بچوں سے باتیں کرتے ہیں, جی 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 ہمارے بچے جب آج کے بتاتے ہیں ہمیں کہ جو پاکٹ منی ہے علامہ صاحب, 1,000 2,000 روپے پاکٹ منی. اب اسی کو دیکھ لیں کہ مغرب سے وہ سب چیزیں لینے کو تیار ہیں, بل گیٹس کی وہ مثال لانے کو تیار نہیں اپنے لیے کہ وہ جب اپنے بچوں کو ایسے پڑھے تو ہمیں کیسے پڑھنا. جی ہمیں کیسے, یعنی ہر بری چیز میں تقلید کرنی ہے. اور وہ جو کہا گیا کہ علم کہیں سے بھی حاصل ہو لے لو, وہ اچھی چیزیں لینے کو تیار نہیں. مغرب سے اچھی چیزیں ہم نہیں لیتے. اگر بھیا مغرب کے دل دادا ہو تو یہ اچھی چیزیں بھی لے لو, ڈھونڈ کر بری چیز لیتے ہیں مغرب سے. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے. سرکار دو عالم جسے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. کچھ کالر پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علیق صاحب, میں لاہور سے تبسم بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا ایک سوال مولانا شجاع صاحب سے ہے اور ایک میری ریکویسٹ ہے. جی فرمائیے. میرا پہلے تو میں مولانا شجاع صاحب کی بہت بڑی فین ہوں, بس وہ ہم بھی, اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک میرے دونوں بیٹے مولانا شجاع صاحب اور مولانا مفتی صاحب جیسے, زبیر صاحب جیسے اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ میری دل کی خواہش ہے. اور جس دن سے آپ کا یہ پروگرام ہے, جب سے میں مولانا شجاع صاحب سے صرف بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے رول ماڈل, یہ ہے رول ماڈل ہمارے, یہ میرے رول ماڈل ہے. میری دعا ہے میرے دونوں بیٹے جیسے ہوں. بس یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شرور سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین. آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو دعا بتائی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا, کیا میں ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگ سکتی ہوں؟ آیت ہے قرآن, یہ آیت قرآنی ہے اور ضرور. جی شیخ صاحب. سورہ فرقان آیت نمبر 74 ہے. دعا تو حضرت ابراہیم مانگ رہے نا, کیا میں مانگ سکتی ہوں؟ نہیں, یہ دعا حضرت ابراہیم کی نہیں ہے. جی ارشاد. جی یہ ایک دعا تو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اصلاً تو ترجمہ بیویوں کا کیا جاتا ہے, تفصیل میں نہیں جا رہے. اے ہمارے رب, ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آپ بھی پڑھ لیجئے. اور دوسری جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 ہے, وہ ضرور ہم اپنے بچوں کے لیے مانگیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے رب مجھے بھی نماز کا پابند فرما اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند فرما. ٹھیک ہے, آخری کال لیتے ہیں اس پروگرام کی. جی, اور شیخ صاحب یہ دیکھیے آپ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے بات. مفتی زبیر صاحب اور آپ کو رول ماڈل بنایا گیا. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, ہمیں یہ ہے. دیکھیے سچائی وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہم اسے دھکیلتے ہیں. آپ کی گفتگو سے لوگ کتنا دین سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. انیس صاحب اصل بات اس میں یہ اللہ کا کلام اور اس کے حبیب کی تعلیم, یہ بالکل یہ حضرت عمر کیا فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ہمیں عزت دین نے دی, ہمیں عزت اسلام نے دی. یہ دین ہے جو ہمیں عزتیں دیتا ہے. بے شک. آخری کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر کیا ایک تو میں نے تعریف کرنی تھی اس پروگرام کی, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اپنی بارگاہ میں, اور جس طرح سے اس پروگرام کی مقبولیت ہے ماشاءاللہ بہت اچھے. عرض یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جب بھائی بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا, اور نزدیک کے رشتہ دار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی
ایسی کشمکش میں اور مادیت پرستی میں اپنے بچوں کو بھول رہے ہیں, بھانجے بھتیجیوں کو بھول رہے ہیں. اس دور میں سر غیر مادیت پرستی کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ابھی تک موجود ہے. لیکن اس انٹرنیٹ اور میڈیا کی چکا چوند اور سہولیات سے پر ماحول میں تربیت اولاد کیسے ممکن ہوگی؟ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ جاری رکھنا اس دور میں کیسے ممکن ہوگا؟ اور ایک چھوٹا سا 2 لائنوں کا واقعہ میں نے پڑھا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ایک بوری میں اپنے بوڑھے باپ کو ڈال کر سمندر کی طرف جا رہا تھا. اب اس نے رات کے بالکل آخری پہر میں اس بوری کو, اس بوجھ کو نیچے پھینکنا چاہا سمندر میں, تو اس بوری میں سے آواز آئی کہ بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکنا, تھوڑا سا مجھے دور جا کے پھینکنا, اس وجہ سے کہ میں نے اپنے والد کو یہاں پھینکا تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت میں نے بہت عرصہ پہلے یہ واقعہ پڑھا. میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ میڈیا کے اس دور میں اور سہولیات والے دور میں اولاد کی تربیت کیسے ممکن ہو, اور دوسرا دنیاوی اور اسلامی تعلیمات کو کیسے لے کر چلنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑے درد مندی کے ساتھ آپ نے یہ بات کی, اور اس کا جو بنیادی اس کا جواب ہے وہ گفتگو میں آ چکا ہے. قرآن کریم اور ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے, صرف یہ گفتگو کے لیے نہیں, بلکہ ایک بات جو ہم اکثر عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ صرف یہ گفتگو جو ہے یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں. صرف قرآن کریم محض 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 ثواب کمانے کی کتاب نہیں, یہ مکمل ہدایت ہے, ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے. آج جو بات بتائی گئی, جو موضوع ہمارا رہا آج, کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا, والد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اصول قرآن کریم سے آئیں گے. مختلف آیات سامنے آئیں, انبیاء علیہ السلام کے واقعات, ان کی گفتگو, ان کی نصیحتیں, ان کی وصیتیں وہ سامنے آئیں. جب تک ان پر عمل نہیں ہوگا نا, ہم صرف بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اولاد کو چھوا جائے, قریب رکھا جائے, صرف دولت یا پیسے سے ان کی تربیت نہ کی جائے, ان کو علم قرآنی دیا جائے, جیسے نقوی صاحب نے فرمایا کہ ہم فزکس, کیمسٹری, میتھ پڑھواتے ہیں, ٹیوٹر کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن جب قرآن کریم کا ٹیوٹر آتا ہے, ایک مولوی صاحب آتے ہیں جو محلے میں آ رہا ہے اس سے پڑھواتے ہیں, یار کیا مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں, 15,000 روپے ایک ٹیوٹر کو دیے جاتے ایک سبجیکٹ کے. اس شہر میں میں دیکھتا ہوں میرے 3 بچے جاتے ہیں ٹیوشن سینٹر, میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن کیا میں قرآن کریم کو بھی, قرآن کریم کے نور کو, قرآن کریم ہی نہیں بلکہ میں قرآن کریم کے نور کو اپنے گھر میں اس انداز سے پھیلا رہا ہوں؟ یہ ہے ذمہ داری میری, اور یہ سوال ہے میرا اپنے آپ سے, ہر مسلمان کا اپنے آپ سے, قرآن کریم سے قربت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو حرز جا بنا لینا, یہ ہے دین کا تقاضا. خواتین حضرات, ہم بات کریں گے کل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان تاجر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کس قدر جھوٹ, منافرت اور چور بازاری پھیل گئی ہے اور پھیل رہی ہے, ہر شخص پریشان رہتا ہے. ایک تاجر کون ہوتا ہے؟ ایک مسلمان تاجر انڈونیشیا, ملیشیا میں گئے, اخلاق کے ذریعے پورے خطے مسلمان کر دیے. خواتین و حضرات, اس پہ ہم کل تفصیل سے بات کریں گے. کل ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی ارشاد اور مولانا محمد سلفی صاحب. پروگرام ختم یہاں کرتے ہیں آج کی بات پر. قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا, آپ فرماتے ہیں کہ علوم بہت ہیں اور عمر کم, وہ علم سیکھو جس میں سب علم آ جائیں. علوم بہت سے ہیں اور عمر کم, وہ علم سیکھو جس میں سب علم آ جائیں. انیق احمد کو اجازت, خدا حافظ.